رمضان کی چاند راتیں آ چکی تھیں۔ بستی کی گلیوں میں رنگ برنگی جھنڈیاں لٹک رہی تھیں، مساجد کمکموں سے جگمگا رہی تھیں، بچوں کی ہنسی فضا میں گونج رہی تھی۔ مگر بستی کے کونے پر ایک ویران سی جھونپڑی تھی، ریحان کی زندگی میں روشنی کم تھی، مگر اس کے دل میں اللہ کا نور اتنا تھا کہ کوئی سونا نہیں خرید سکتا تھا۔ یتیمی، غربت اور تنہائی اس کی زندگی کے مستقل ساتھی تھے۔ وہ ہر صبح اذان سے پہلے مسجد کی صفائی کرتا، نلکے سے پانی بھر بھر کر بچوں کو پلاتا اور سجدے میں گر کر رب سے دعا کرتا، یا اللہ اگر میرے مقدر میں بھلائی ہے تو مجھے اس کا راستہ دکھا دے۔ اس کے پاس نہ ماں باپ تھے، نہ بھائی بہن، نہ کوئی دوست تھا، نہ کوئی امید۔ بس ایک پرانی سی کتاب تھی جس میں وہ اپنی خاموش چیخیں، گزرے دنوں کی کہانیاں اور اندیکھی امیدوں کے دیپ جلاتا رہتا تھا۔ ایک رات جب پوری بستی سو چکی تھی، ہواؤں میں تراویح کی خوشبو گھلی ہوئی تھی، ریحان جنگل کی پک ڈنڈیوں پر تنہا چل رہا تھا۔ چاندنی رات تھی مگر جنگل کے بیچ کا راستہ دھندلا اور پراسرار لگ رہا تھا۔ اچانک ایک تیز چیخ فضا میں گونجی، بچاؤ! آواز میں درد تھا، بے بسی تھی اور ایک ایسی کشش جو ریحان کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ ریحان ٹھٹکا نہیں، اس کے اندر ایک عجیب سی جرأت بھر کر اٹھی۔ اس نے دل میں اللہ کا نام لیا اور قدم تیز کر دیے۔ چند ہی لمحوں بعد وہ ایک پرانی جلی ہوئی حویلی کے سامنے کھڑا تھا، وہی حویلی جس کے بارے میں بستی کے بزرگ کہا کرتے تھے، وہاں مت جانا، وہاں سائے بستے ہیں، وہاں جنوں کا بسیرا ہے۔ مگر ریحان کے قدم نہ رکے، وہ آہستہ آہستہ دڑار زدہ دروازے سے اندر داخل ہوا۔ اندر نمی اور سرانڈ کا عالم تھا، مگر ایک مدھم سی روشنی جیسے کسی جلتے بجھتے چراغ کی لکیر اسے اندر کھینچ رہی تھی۔ وہ آگے بڑھا، ایک وسیع خالی ہال میں داخل ہوا جہاں ایک ستون سے زنجیروں میں جکڑی ایک لڑکی کھڑی تھی۔ اس کی عمر 17-18 برس کے قریب ہوگی۔ بال کمر تک لہرا رہے تھے، مگر عجیب بات یہ تھی کہ وہاں کوئی ہوا نہیں تھی۔ آنکھیں ستاروں کی طرح روشن تھیں، چہرے پر نور کی جھلک تھی۔ وہ خاموش کھڑی اسے دیکھ رہی تھی، جیسے برسوں سے کسی کا انتظار کر رہی ہو۔ ریحان کا دل دھڑکنے لگا، مگر نہ خوف تھا نہ شک، بس ایک انجان انسیت۔ لڑکی نے آہستہ سے پوچھا، کیا تم انسان ہو؟ ریحان نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں۔ لڑکی کے لبوں پر ایک تھکی تھکی سی مسکراہٹ ابھری، میں انسان نہیں ہوں، میرا نام ماہین ہے، میں جنوں کی دنیا سے تعلق رکھتی ہوں۔ ریحان کی پلکیں پھرکیں، مگر اس نے کوئی قدم پیچھے نہیں ہٹایا۔ ماہین نے نظریں جھکا لی اور آہستہ سے بولی، کبھی میں بھی آزاد فضاؤں میں اڑتی تھی، انسانوں سے محبت کرتی تھی۔ ایک بار ایک بے سہارا ماں کی مدد کی، مگر جنوں کی دنیا میں یہ سب سے بڑا جرم ہے، انہوں نے مجھے قید کر دیا۔ برسوں سے میں اسی امید پر قید ہوں کہ کوئی دل کا سچا ہمدرد آئے گا اور مجھے آزاد کروائے گا۔ ریحان نے آسمان کی طرف دیکھا، چاندنی ہلکی ہلکی روشنی دے رہی تھی اور اس روشنی میں ماہین کا چہرہ بے حد معصوم لگ رہا تھا۔ ریحان نے دل میں کہا، اگر اللہ نے مجھے یہاں پہنچایا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی۔ اس نے آہستگی سے پوچھا، کیا میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں؟ ماہین کی آنکھوں میں امید کی چمک لوٹ آئی۔ وہ آہستہ سے بولی، ان زنجیروں کو توڑو، لیکن ہوشیار رہو، یہ عام زنجیریں نہیں ہیں، ہر زنجیر میں ایک آزمائش چھپی ہے۔ ہر زنجیر کو توڑنے کے لیے سچائی، ہمدردی، صبر اور اللہ پر کامل بھروسہ چاہیے۔ ریحان نے پہلا قدم آگے بڑھایا۔ جیسے ہی اس نے پہلی زنجیر کو ہاتھ لگایا، اچانک ایک بھاری طوفان سا گونجا، دیواریں لرزنے لگی، چھت سے گرد جھڑنے لگی، مگر ریحان نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے کلمہ پڑھا اور زنجیر پر زور لگایا۔ زوردار چرچراہٹ کے ساتھ پہلی زنجیر ٹوٹ گئی۔ ماہین کے چہرے پر خوشی کی ایک کرن ابھری، مگر فوراً ہی دوسرا امتحان سامنے آ گیا۔ ہر زنجیر ٹوٹنے کے ساتھ حویلی کی تاریکی اور سائے بھرتے جا رہے تھے۔ شبیہات، سسکیاں، فریب سب اسے روکنے کے لیے سامنے آ رہے تھے، مگر ریحان کے دل میں اللہ کا نور تھا۔ دوسری، تیسری، چوتھی زنجیر ایک ایک کر کے ٹوٹتی چلی گئی۔ آخرکار جب آخری زنجیر ٹوٹی، ماہین کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، لیکن وہ خوشی کے آنسو تھے۔ ماہین نے خاموشی سے ریحان کے سامنے سر جھکا دیا اور کہا، میں اب آزاد ہوں،
مگر میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ ریحان حیران رہ گیا، مگر تم تو کسی بھی دنیا میں جا سکتی ہو۔ ماہین نے آہستہ سے کہا، مگر دل جیسے تمہارا ہے ہر جگہ نہیں ملتا۔ چاندنی ان دونوں پر جھک آئی تھی، حویلی کی راکھ اڑ رہی تھی، مگر ان کے دلوں میں محبت کا ایک خاموش بیج بویا جا چکا تھا۔ اور یوں ریحان اور ماہین کی عجیب و غریب داستان کا پہلا باب شروع ہوا۔ ریحان اور ماہین اب ایک دوسرے کے ہم سفر بن چکے تھے، مگر یہ سفر آسان نہیں تھا۔ ماہین نے ریحان کے سامنے اپنا ہاتھ بڑھایا اور آہستہ سے کہا، اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو تو تمہیں ایک آزمائش سے گزرنا ہوگا۔ ریحان نے کہا کہ جس کا دل پہلے ہی اس نورانی ہستی سے جڑ چکا تھا، فوراً کہا، جو بھی آزمائش ہو میں اللہ کا نام لے کر قبول کرتا ہوں۔ ماہین کی آنکھوں میں گہری سنجیدگی تھی۔ 3 راتیں تمہیں اس جنگل میں اکیلے گزارنا ہوں گی۔ نہ کسی مخلوق سے بات کرنی ہے، نہ کسی پر نظر ڈالنی ہے، چاہے وہ کوئی عزیز صورت میں ہی کیوں نہ آئے یا کسی خوفناک شکل میں۔ بس اللہ کا ذکر کرتے رہنا۔ اگر تم کامیاب ہوئے تو ہماری تقدیر ایک ہو جائے گی، اور اگر ماہین کا لہجہ کانپ گیا، اگر تم ہار گئے تو میں ہمیشہ کے لیے قید ہو جاؤں گی۔ ریحان نے دل میں اللہ کا نام لیا اور حامی بھر لی۔ چاندنی مدھم تھی، ہوائیں سرسرا رہی تھی، درختوں کی شاخیں جیسے کوئی سرگوشیاں کر رہی ہوں۔ ریحان نے صرف ایک جگہ چنی اور ایک چادر بچھائی اور بیٹھ کر اللہ کا ذکر شروع کر دیا۔ چند ہی لمحوں بعد ایک معصوم سی بچی پھٹے پرانے کپڑوں میں بھاگتی ہوئی آئی۔ بھائی پانی دے دو، مجھے پیاس لگی ہے۔ بچی کی آنکھوں میں معصومیت تھی، آواز میں فریاد تھی۔ ریحان کا دل کانپا، مگر اسے یاد تھا کہ ماہین کی شرط کیا ہے۔ اس نے آنکھیں بند کر کے تسبیح ہاتھ میں مضبوطی سے تھام لی۔ یا اللہ، تو ہی میرے دل کی نیت جانتا ہے۔ اس نے دل میں دعا کی اور بچی کی طرف دیکھا تک نہیں۔ اچانک بچی کی آواز بھی غائب ہو گئی، دھند سی چھا گئی۔ دوسری رات آئی، فضا اور زیادہ پراسرار ہو گئی تھی۔ ہواؤں میں سردی کے ساتھ ساتھ سسکیاں بھی ابھر رہی تھیں۔ ریحان نے پھر وہی جگہ سنبھالی اور ذکر میں مشغول ہو گیا۔ چند لمحے ہی گزرے تھے کہ دھواں سا چھانے لگا۔ اسی دھواں میں ایک صورت ابھری، ماہین کی صورت، وہی مسکراتی ہوئی آنکھیں، وہی چمکتا ہوا چہرہ۔ ریحان، کیا تم مجھے چھوڑ دو گے؟ کیا میری محبت اتنی کمزور ہے کہ تم مجھے دیکھو بھی نہ؟ آواز میں وہی محبت کی مٹھاس تھی، مگر ریحان نے دل کی آنکھوں سے پہچان لیا کہ یہ فریب تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور اپنے دل میں سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دی۔ چند ہی لمحوں میں وہ منظر تخلیل ہو گیا۔ آخری رات کا اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ خات کو خات سوجھتا نہ تھا۔ ریحان نے چادر اوڑھ کر اللہ کی حمد میں مشغول ہو جانا چاہا، مگر اس بار معاملہ اور سخت تھا۔ چاروں طرف سے ہنسی، رونے، کراہوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کبھی کوئی جناتی ہنسی، کبھی کسی عورت کی دہائیاں، کبھی کسی درندے کی گرج۔ ہر طرف خوف کے سائے تھے۔ کبھی لگتا کوئی اس کے قریب آ کر سرگوشی کر رہا ہے۔ ریحان، تم اکیلے ہو، تمہیں کوئی نہیں بچائے گا۔ ہار مان لو، ہماری طرف آ جاؤ۔ مگر ریحان نے دل کی گہرائی سے اللہ کو پکارا، اے میرے رب، تو میرا سہارا ہے، تو ہی میرا مددگار ہے، مجھے ثابت قدمی عطا فرما۔ وہ تسبیح تھامے بیٹھا رہا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے، مگر لب خاموش تھے۔ پھر اچانک افق پر روشنی کا ایک جھماکا ہوا۔ اندھیرے کا حصار ٹوٹنے لگا۔ چند لمحوں میں چاند افق پر جگمگانے لگا۔ تاریکی کا سینہ چیر کر روشنی نے جنگل کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ اسی روشنی کے بیچ ماہین نمودار ہوئی، ہاتھ میں ایک نورانی دیا تھامے۔ اس کے چہرے پر خوشی اور فخر کا امتزاج تھا۔ وہ ریحان کے قریب آئی، زمین پر بیٹھی اور آہستگی سے بولی، ریحان، تم نے آزمائش جیت لی، تم نے محبت کا سب سے بڑا امتحان پاس کر لیا۔ ریحان نے تھکے تھکے لہجے میں کہا، یہ سب اللہ کی رحمت سے ممکن ہوا ہے، میں کچھ بھی نہیں۔ ماہین نے مسکراتے ہوئے سر جھکا لیا۔ اب وقت ہے کہ تمہیں ایک راز بتاؤں۔ ریحان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ماہین نے گہرا سانس لیا اور کہا، میں جنوں کی ایک عام لڑکی نہیں ہوں، میں جنوں کی شہزادی ہوں، جس کا قبیلہ انسانوں سے نفرت کرتا ہے۔ ان کے اصولوں کے مطابق کسی انسان سے محبت کرنا جرم ہے۔ ریحان حیرت میں ڈوب رہا تھا۔
ماہین نے کہا مگر تم نے اپنی سچائی، صبر اور قربانی سے میرے قبیلے کے دل بدلنے کا موقع حاصل کر لیا، مگر آخری قدم ابھی بھی باقی ہے۔ ریحان نے آہستگی سے پوچھا، کون سا قدم؟ ماہین کی آواز میں سنجیدگی گھل گئی۔ تمہیں میرے قبیلے کے سامنے آ کر نکاح کی درخواست کرنی ہوگی اور ان کا دل جیتنا ہوگا، صرف تب ہی ہم ہمیشہ کے لیے ایک ہو سکیں گے۔ ریحان نے سر جھکا کر کہا، اللہ پر بھروسہ ہے، میں یہ بھی کروں گا۔ چاندنی ان دونوں پر مہربان ہو چکی تھی، آزمائش کی راتیں ختم ہو چکی تھیں، مگر ابھی عشق کا سب سے بڑا معرکہ باقی تھا، قربانی کا آخری معرکہ اور دائمی محبت۔ چاندنی رات کی روشنی مدھم ہو چکی تھی، ہوا میں عجیب سا سناٹا اور سرگوشیاں تھیں۔ ریحان نے اللہ پر توکل کیا اور ماہین کی انگلی تھامے جنگل کے گہرے حصے کی طرف بڑھا۔ راستہ کانٹوں بڑا تھا مگر دونوں کے قدموں میں لرزش نہ تھی۔ چند لمحوں بعد وہ ایک ویران وادی میں پہنچے جہاں دائرے کی شکل میں کئی اونچے سائے کھڑے تھے۔ یہ جنوں کا قبیلہ تھا، ہر جن کی آنکھ میں سرخی تھی، چہرے پر غضب اور غرور نمایاں تھا۔ ان کی موجودگی سے فضا بھاری ہو گئی تھی۔ ایک غیر مرئی دباؤ ریحان کے سینے پر بیٹھ گیا مگر وہ ڈگمگایا نہیں۔ سب سے آگے ایک نورانی چہرے والے بزرگ جن کھڑے تھے، جنوں کا سردار۔ انہوں نے گرجدار آواز میں کہا، انسان، تم نے ہمارے اصول توڑنے کی جرت کیسے کی؟ کیوں آئے ہو ہماری دنیا میں؟ ریحان نے سر جھکایا اور پورے وقار سے کہا، میں محبت کے راستے پر آیا ہوں، میں ماہین سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی رضا کے ساتھ، پاکیزہ طریقے سے۔ قبیلے میں سرگوشیاں گونجنے لگی، چند نوجوان جن طیش میں آ گئے، مگر سردار نے ہاتھ اٹھا کر سب کو خاموش کروا دیا۔ انہوں نے ریحان کی طرف تیز نگاہوں سے دیکھا اور کہا، ہم آزمائش کریں گے، اگر تم اس میں پورے اترے تو ہم ماہین کو تمہارے حوالے کر دیں گے، ورنہ تمہاری روح بھی اس جنگل میں ہمیشہ کے لیے قید ہو جائے گی۔ ریحان نے آہستہ سے کہا، میں اللہ پر بھروسہ کرتی ہوں، آزماؤ۔ آزمائش شروع ہوئی۔ چمکتی بجلیوں کے درمیان سوالات کی گونج ہوئی، سچائی، قربانی، وفاداری اور صبر پر مبنی سوالات۔ ریحان نے ہر سوال کا جواب سچائی سے دیا، اس کی زبان سے جھوٹ یا خوف کا ایک لفظ بھی نہ نکلا۔ جب آخری سوال آیا کہ اگر ماہین کبھی تمہیں چھوڑ کر چلی جائے تو کیا تم اسے بد دعا دو گے؟ ریحان کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اس نے عاجزی سے جواب دیا، نہیں، محبت اللہ کی امانت ہے، اگر اللہ نے جدائی لکھی تو میں اسے کبھی بھی اپنی خوش نصیبی سمجھوں گا، میں ماہین کو بد دعا نہیں، ہمیشہ دعا دوں گا۔ سناٹا چھا گیا۔ چند لمحوں بعد سردار نے اپنا عصا زمین پر مارا، ان کی گونجتی ہوئی آواز بلند ہوئی، ہمیں قبول ہے، تم نے ہماری دنیا کا سب سے کٹھن امتحان پاس کر لیا ہے۔ سائے تحلیل ہونے لگے، فضا میں نور کی کرنیں پھیلنے لگی۔ چند لمحوں بعد ماہین اور ریحان حضرت شیخ زاہد الدین کی جھونپڑی میں موجود تھے، وہی اللہ والے جن کی دعا سے بہت سے بگڑے کام سنور جایا کرتے تھے۔ حضرت شیخ زاہد الدین نے مسکرا کر کہا، یہ نکاح اللہ کی رضا سے ہو رہا ہے، یہ نکاح صرف جسموں کا نہیں، روحوں کا رشتہ ہے، ایسا رشتہ جو آزمائش، صبر اور سچائی کی بنیاد پر کھڑا ہے۔ انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کی۔ چاندنی رات کی روشنی جھونپڑی کے اندر اتر رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے فرشتے آسمان سے اترنے لگے ہوں۔ ماہین بنت شہزادی جن اور ریحان ابن آدم، میں تمہارا نکاح اللہ کے نام پر پڑھاتا ہوں۔ نکاح مکمل ہوتے ہی ہوا میں معطر خوشبو پھیل گئی، جیسے اللہ کی رحمت ان پر سایہ کر رہی تھی۔ دن گزرتے گئے، بستی میں سب حیران تھے کہ ریحان کی قسمت کس طرح جاگ گئی ہے۔ ماہین نے عام انسانوں کی سی صورت اختیار کر لی تھی، خوبصورت، باحیا، سراپا محبت۔ سب کہتے تھے اللہ نے ریحان کو خزانہ عطا کیا، مگر صرف ریحان جانتا تھا یہ خزانہ کسی سونے یا دولت سے کہیں قیمتی تھا۔ ریحان اور ماہین کا گھر چھوٹا تھا مگر محبت سے بھرا ہوا تھا، ہر دن ان کے لیے عید جیسا، ہر لمحہ ایک نعمت۔